ومبادرتكم الموت قبل علول عدة الأمر الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع ناظر وإن تفروا منه كنتم في برج مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. قال الإمام جعفر الصادق علیہ السلام التوبۃ حول اللہ، یعنی توبہ کو امام نے فرمایا کہ اللہ کی رسی ہے کہ انسان کی جب اس دنیا میں اپنے آپ کو غرق کر لیتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو اس سے نکلنے کے لیے، بچنے کے لیے امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور یہ اللہ کی رسی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں بیج بوئے گا تو اس کا پھل جو ہے آخرت میں ملے گا۔ یعنی یہ دنیا جو ہے یہ میدان عمل ہے کہ انسان اس دنیا میں نیک عمل انجام دے اور تمام چیزوں سے انسان عبرت حاصل کرے۔ مثلا قرآن مجید میں جو واقعات ہیں، یا مثلا جناب یوسف علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، یا مثلا جو ہے آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ کا جو قرآن مجید میں بار بار ذکر ہوا ہے، تو اس لیے نہیں کہ انسان جو ہے نا ذوق کے لیے پڑھے، یا مثلا جناب یوسف کا واقعہ اسی لیے کہ انسان جو ہے ان واقعات سے عبرت حاصل کرے۔ یعنی قرآن مجید میں، تاریخ میں جتنے بھی واقعات گزرے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ یا مثلا جو ہے جناب سمود کا واقعہ، جو ہے بنی اسرائیل کا واقعہ، یا اسی طریقے سے فرعون کا واقعہ کہ جس نے خود ہی یہ کہہ دیا ہے نا کہ ہم جو ہے اللہ ہیں، نا ربکم الاعلیٰ، کہ ہم جو ہے سب سے بڑے رب ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ انسان جو ہے اس سے عبرت حاصل کرے، ہے نا کہ وہ فرعون ہے کہ جس کے پاس جو ہے تمام چیزیں تھی، اقتدار، طاقت، یہاں تک کہ اپنے آپ کو جو ہے رب کہہ رہا تھا، منصب، تمام چیزیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ غرق ہو گیا دریائے نیل میں، اور پروردگار نے اس کے جسم کو باقی رکھا تھا کہ لوگ جو ہے اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ میدان عمل ہے، اور اس دنیا میں اسی طریقے سے لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ لہٰذا جو ہے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے بعد جو دنیا ہے کہ جسے ہم اور آپ جو ہے آخرت کہتے ہیں، تو آیا جو ہے ہم وہاں کے لیے اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ اور دنیا کی محرومی سے جو ہے انسان کو جو ہے افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ دنیا جو ہے ایسی دنیا ہے کہ ہر انسان جو ہے دھوکہ کھا سکتا ہے، ہر انسان جو ہے دھوکہ کھا سکتا ہے۔ ہوتا ہے نا دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دھوکہ دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے جگہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے دھوکہ کھا جاتا ہے نا۔ مثلا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں لوگ نا، دیکھیے مثلا جو ہے فلاں جگہ نہ جائیے گا، فلاں بازار میں نہ جائیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ جو ہے دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے جو ہوشیار ہوتے ہیں تو پھر ایسی جگہ سے بچتے ہیں نا، معلوم ہو جاتا ہے دیکھیے فلاں جگہ نہ جائیے گا، فلاں بازار میں نہ جائیے گا، وہاں جو ہے نا بہت دھوکے باز لوگ ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو جو ہوشیار ہوتا ہے پھر جو ہے ایسی جگہ سے پرہیز کرتا نہیں جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں جو ہے نا شیطان ہے کہ جو لوگوں کو جو ہے
فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ اس فریب سے بچے، ہے نا۔ وہی انسان جو ہے سعادت مند ہے جو دھوکے سے، دنیا کے دھوکے سے بچ گیا، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ انسان کامیاب ہے۔ انسان جو ہے دھوکہ کھاتا رہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے جو ہے انسان احتیاط کرتا ہے، جو چیز بھی ہو، ہے نا، وقت شناس بھی ہوتا ہے نا۔ مثلا یہ معلوم ہے کہ بیماری پھیل جائے گی، اور اس چیز سے جو ہے نا ہم، اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ اس چیز سے بیماری دور ہوگی، مثلا ماسک لگا تو وہ لگا لیا، ہے نا، ویکسین لینا ہے تو معلوم وہ کر لیا، یا جس چیز سے جو ہے پرہیز کرنا ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ احتیاط کرتا ہے۔ تو اس دنیا کے چہل پہل میں جو ہے بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہے نا۔ دیکھیے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے مثلا جاہل ہو، ہے نا، ہر ایک دھوکہ کھا سکتا ہے، جاہل ہو یا عالم، ہے نا۔ جس طریقے سے بخار جو ہے ہر ایک کو آتا ہے، مومن ہو یا مثلا جو ہے نا عام انسان ہو یا پڑھا لکھا ہو، بخار جو ہے ہوگا، ہر ایک کو ہوگا۔ بخار تو دیکھے گا نہیں، یہ جاہل ہے یا پڑھا لکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہر شخص جو ہے اس دنیا میں دھوکہ کھا سکتا ہے نا۔ اگر جو ہے وقت شناخت نہیں ہے، پہچان نہیں رہا ہے، تو انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ اس دنیا کے چہل پہل میں مصروف ہے۔ مثلا بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض جگہوں پہ جو ہے نا، مثلا جو ہے وقت ہو گیا جانا ہے، لیکن جو ہے کھانے پینے میں مصروف ہے، یا مثلا جو ہے کسی سے ملنے کا وقت ہو گیا ہے یا جانا ہے، یا مثلا جو ہے سواری موجود ہے اور معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے موبائل سے گفتگو کر رہے ہیں، مصروف ہے اسی میں، ہے نا، مصروف ہے، لیکن جہاں جانا ہے لوگ جو ہے آمادہ ہے، گاڑی جو ہے کھڑی ہے لیکن مصروف ہے۔ ایک بار تو چوکایا جاتا ہے، سامنے گاڑی کھڑی ہے، چلنا ہے، تو اب جو ہے وہ چونک جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان جو ہے دھوکہ کھا سکتا ہے، لہٰذا انسان کو جو ہے وقت شناس ہونا چاہیے۔ اگر وقت شناس نہیں ہے تو کسی وقت بھی دھوکہ کھا سکتا ہے نا۔ تو لہٰذا دنیا کے محرومی سے انسان کو افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جو ہے جناب جابر بیٹھے ہوئے تھے، بڑا افسردہ تھے۔ مولا کائنات نے دیکھا تو مولا نے سوال کیا کہ جابر، آپ جو ہے بہت افسردہ خاطر ہیں، بہت پریشان حال ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے دنیا کی محرومی کی وجہ سے جو ہے پریشان ہیں۔ تو جناب جابر نے کہا کہ مولا کو تو خیر معلوم ہی تھا۔ جناب جابر نے کہا کہ مولا یقیناً ایسی بات ہے کہ دنیا سے ہم محروم ہے، دنیا ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا جو ہے ہم فکر مند ہیں۔ تب جو ہے امام نے کہا کہ جابر دیکھو، اگر تم جو ہے دنیا کی حقیقت کو جان جاؤ گے تو خود بخود جو ہے تم دنیا سے نفرت کرنے لگو گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام نے بیان کیا ہے، امام نے کہا کہ جابر دیکھو، اس دنیا میں سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے کھانا ہے، کھانا ہے۔ اور انسان جو ہے کھانے کی چیز سے جو سب سے زیادہ رغبت رکھتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ شہد ہے۔ کہا دیکھو شہد ہے، لیکن یہی شہد کہ انسان جو ہے جو رغبت رکھتا ہے، لیکن یہ شہد جو ہے نا کس چیز سے بنتا ہے؟ یعنی ایک مکھی کے لواف سے جو ہے یہ بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام نے کہا کہ دیکھو اس کے بعد جو چیز ضروری ہے نا، انسان جس چیز سے رغبت رکھتا ہے وہ جو ہے پانی ہے۔ تو امام نے کہا کہ جابر دیکھو، یہ جو پانی ہے نالے میں، گٹر میں، روڈ پہ، ہے نا، اس طریقے سے جو ہے یہ بہتا ہے۔ تو اس کے بعد امام نے کہا کہ جابر دیکھیے کہ جس چیز کے لیے انسان پریشان حال ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی جو کھانے کی چیز ہے تو وہ بھی جو ہے مکھی کے لواف سے، اور جو پینے کی چیز ہے تو وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گٹر میں، نالے میں، روڈ پہ اس طریقے سے جو ہے وہ بہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام نے کہا کہ دیکھیں اس کے بعد جو دنیا میں جس چیز کی ضرورت ہے تو وہ جو ہے لباس ہے، اور لباس میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ لباس ہے وہ ریشم کا لباس ہے۔ اور امام نے کہا کہ یہ بھی جو ہے ایک کیڑے سے بنتا ہے نا، کیڑے کا جو ہے وہ لواب ہوتا ہے اور اس سے جو ہے بنتا ہے۔ تو امام نے واضح کر دیا کہ اے جابر، آپ نے دیکھ لیا، کھانے کی حقیقت دیکھ لیا کہ ایک جو ہے نا
معلوم ہوا کہ ایک مکھی کا لعاب ہے نا، اور پانی کی حقیقت کو آپ نے جان لیا، لباس کی جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور ضروری ہے اس کی حقیقت کو بھی آپ نے دیکھ لیا ہے نا کہ یہ کیڑے کا وہ جو ہے لعاب ہے، اور اس کے ذریعے پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ انسان اس دنیا میں جو سب سے زیادہ جس چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ جو ہے خوشبو ہے، اور خوشبو، اور امام نے کہا کہ خوشبو جو ہے وہ جو ہے مشک وہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے ہرنی کا میل جمع ہوا ہوتا ہے، ہرنی کا میل ہے نا، میل جو ہے۔ تو امام نے کہا کہ دیکھیے اب آپ نے دیکھ لیا حقیقت کیا ہے نا، کہ کہیں ہے نا میل ہے نا، ایک ہرنی ایک جانور کا میل ہے، تو کہیں پہ جو ہے یہ لعاب ہے، پرندے کا لعاب ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اور انسان جو ہے ان چیزوں سے رغبت رکھتا ہے، ضروری ہے۔ دوسری جو ہے شہوانیت ہے، اور یہ جو ہے ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے ہر ایک کے سامنے میں رہنا نہیں ہو سکتا بہرحال۔ تو مختصر یہ کہ امام نے واضح کیا کہ جابر آپ دیکھیے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور دنیا جو ہے اس چیز کے لیے مر رہی ہے۔ تو امام نے کہا کہ اگر جو ہے انسان کو اس دنیا کی حقیقت معلوم ہو جائے تو پھر انسان جو ہے اس قدر جو ہے دنیا کے لیے پریشان نہ ہو۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روز جو ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روز جو ہے اپنا محاسبہ کیا کرو، ہے یعنی معلوم یہ ہوا کہ ہر روز جو ہے انسان جو ہے اپنا محاسبہ کرے، ہے نا کہ 24 گھنٹہ گزر گیا تو محاسبہ کرے کہ ہم نے جو ہے کیا کیا اور کیا نہیں کیا ہے، یا مثلا جو ہے محاسبہ کرے کہ مثلا جو ہے 40 سال گزر گیا ہے نا، 50 سال گزر گیا تو ہم نے جو ہے کیا کیا ہے، یہ انسان جو ہے وہ محاسبہ کرے۔ اور خاص طور سے سب سے زیادہ جو سخت وقت ہوتا ہے اور مکمل جو شباب جوانی کا وقت ہوتا ہے وہ جو ہے خود چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 33 سال سے لے کر 40 سال تک ہے نا مکمل جو ہے نا جوانی اور شباب کا عالم ہوتا ہے۔ 40 کے بعد پھر جو ہے نا اب وہ جو ہے ڈھلنے لگتا ہے، لیکن یہ جو ہے مکمل جوانی شباب کا عالم ہوتا ہے۔ اور خود معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس دور میں یعنی 33 سے 40 ہے اگر اس دور میں اگر جو ہے گمراہ نہیں ہوا تو پھر جو ہے وہ دین سے نہیں ہٹ سکتا، پھر وہ جو ہے نا شریعت سے نہیں ہٹ سکتا۔ اور اس دوران جو ہے اگر گمراہ ہو گیا، دین اور شریعت سے دور ہو گیا، تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جو ہے شیطان مسکراتا ہے، ہنستا ہے کہ اب ہم جو ہے کامیاب ہو گئے۔ تو مختصر یہ کہ یہ دور جو ہے نا بڑا سخت ہوتا ہے نا، بڑا سخت دور ہوتا ہے۔ بہرحال مکمل مقصد یہ ہے کہ امام معصومین علیہ السلام نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا جو ہے محاسبہ کرتے رہو، ہر وقت جو ہے محاسبہ کرتے رہو۔ اور ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنا محاسبہ نہ کرے تو پھر ہمارا شیعہ نہیں ہے، یعنی ہر روز جو ہے انسان محاسبہ کرے، حساب کرے کہ مثلا جو ہے حساب کرے کہ صبح سے لے کر جو ہے اب تک ہم نے کیا کیا ہے۔ ہر شخص جو ہے اپنا محاسبہ کرتا ہے نا، محاسبہ کرتا ہے، لیکن بعض موقع پہ آپ دیکھیں کہ جب خیر کا مسئلہ ہوتا ہے تو بہت جلدی محاسبہ کرتا ہے نا۔ اگر جو ہے مثلا جو ہے خدا نہ کرے، آپ کی بات نہیں ہے الحمدللہ، لیکن بعض جگہ آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے میاں اور بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف ہو گیا اور 10 یا 12 سال گزر گیا تو فوراً محاسبہ کر لیتا ہے نا کہ 12 سال ہو گیا ہے شادی کو، ہم نے جو ہے یہ دیکھا ہی نہیں ہے، اچھائیاں دیکھی ہی نہیں، یعنی ایک لمحے میں جو ہے 12 سال 10 ایک عمومی مثال ہے، عمومی مثال ہے کہ فوراً جو ہے وہ جو ہے محاسبہ کر لیتا ہے نا، دوسرے کے سلسلے میں فوراً محاسبہ کرتا ہے لیکن اپنے سلسلے میں نہیں کرتا ہے نا۔ دیکھیں اگر جو ہے نا اگر جو ہے مثلا جو ہے آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ جو ہے ہماری غلطیوں کو لکھیے، کتنا لکھیں گے؟ 8-10 پہ قلم رک جائے گا آپ کا نا، قلم کا زمانہ گیا، کہیں گے موبائل لے کر بیٹھ جائے اسی پہ آپ لکھیے،
ہم نے کتنی غلطیاں کی تو 8-10 سے زیادہ نہیں پہنچیں گے، رک جائیں گے، لیکن ہمیں خود معلوم ہے کہ ہم نے کتنا گناہ کیا ہے، ہمیں جو ہے اپنے بارے میں معلوم ہے کہ ہم نے کتنا جھوٹ بولا، کتنا گناہ کیا، ہمیں معلوم ہے، لیکن جو ہے دوسرے کو دوسرے کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ مثلا جو ہے اگر یہ ہو کہ آپ نے کتنا گناہ کیا ہمیں نہیں معلوم ہے، بہت زیادہ اگر ادھر ادھر کریں گے تو 8-10 پہ قلم رک جائے گا، لیکن آپ کو جو ہے خود بہتر معلوم ہے کہ ہم نے کتنا گناہ کیا۔ تو اسی لیے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرو، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب محاسبہ کرے گا تو پھر جو ہے اسے احساس ہوگا کہ مثلا جو ہے ہم نے یہ گناہ کیا ہے، تو پھر جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اور اگر جو ہے نیک کام کیا ہے تو وہ سوچے گا کہ ہم نے جو ہے آج نیک کام ایک کیا ہے تو وہ سوچے گا کل جو ہے 2 نیک کام کر لیں، مثلا سوچے گا آج جو ہے ہم نے ایک مرتبہ استغفار 1 تسبیح پڑھا ہے تو پھر سوچے گا کہ مثلا جو ہے 2 تسبیح پڑھ لے، یا مثلا جو ہے آدھا گھنٹہ تلاوت قرآن کیا ہے تو پھر سوچے گا 2 گھنٹہ کر لے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب محاسبہ کرے گا تو اگر اس سے گناہ ہوا ہے تو وہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے گا، اور اگر نیک کام کیا ہے تو پھر جو ہے اس کے اندر اور جذبہ پیدا ہوگا کہ اور زیادہ نیک کام کرے۔ لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں ہے اپنے اوپر اپنے نفس پہ ظلم نہ کرے۔ دیکھیں انسان جو سب سے پہلے جو کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے۔ آپ بھی سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، انسان جو ہے اپنے آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے کیسے یہ کرے گا کہ ظلم پہ نفس کرے گا۔ اب اپنے آپ پہ مثلا جو ہے اس طریقے سے کہ معلوم یہ ہوا کہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، مثلا جو ہے روزہ رکھ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہا ہے، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرے، اور جو بھی انسان کام کرتا ہے وہ نیک ہو یا بد ہو، جو بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا رومی کا ایک حکایت ملتا ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے نیک کرے یا برا کرے وہ جو ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ ایک درویش اور ایک فقیر کا ہے اسی طریقے سے ملتا ہے کہ ایک فقیر جو ہے گزر رہا تھا اور اس نے یہ صدا بلند کی کہ جو بھی انسان اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے وہ اچھا کام کرے، نیک عمل کرے یا برا عمل کرے، وہ جو ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ تو وہ فقیر جو صدا بلند کر رہا تھا کہ اپنے لیے کرتا ہے، تو ایک بوڑھی عورت سن رہی تھی، اس نے کہا یہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے جو کام کرتا ہے وہ جو ہے اپنے لیے کرتا ہے، ہم جو ہے اسے غلط ثابت کر دیں گے۔ اور وہ جو ہے گھر کے اندر گئی اور جانے کے بعد جو ہے اس نے روٹی پکایا، روٹی بنائی اور اس میں جو ہے زہر ملا دیا، یعنی بتانا تھا کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اپنے لیے نہیں کرتا، لیکن فقیر کہہ رہا تھا جو بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ روٹی پکائی، اس میں زہر ملا دیا اور زہر ملانے کے بعد فقیر کو دے دیا۔ فقیر جو ہے وہ روٹی لے کر چلا، کچھ دیر آگے بڑھا، کیا دیکھا کہ ایک جوان مسافر چلا آ رہا ہے اور وہ بھی جو ہے بھوکا اور پیاسا ہے۔ اس نے بھی فقیر کو دیکھا، روٹی دیکھی، سوال کیا، فقیر نے جو ہے روٹی اس نوجوان کو دے دیا، اور جیسے ہی اس نوجوان نے روٹی کھایا اس کے جو ہے سینے میں جلن ہوا، اب جو ہے چیخنے اور چلانے لگا۔ جب چیخنے اور چلانے لگا تو لوگ جو ہے گھر سے باہر نکلے، دیکھیں بوڑھی ماں نے بھی آواز سنی ہے، کہا کہ دیکھیں منظر کیا ہے، مثلا جو ہے اس قدر بھیڑ بھاڑ ہے۔ اب جو گھر سے باہر نکلی اور جب اس نوجوان کو دیکھا تو دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ یہ جو ہے اسی کا بیٹا تھا، اسی کا بیٹا تھا، اور سال بھر کے بعد جو ہے سفر سے واپس آ رہا تھا۔ تب اس نے اس بڑھیا نے کہا میں سمجھ گئی، جو بھی انسان کرتا ہے نیک ہو یا برا ہو تو وہ جو ہے اپنے لیے کرتا ہے، اپنے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو بھی اس دنیا میں کام کر رہا ہے تو اپنے لیے۔ اسی لیے خود جناب ابوذر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے جناب ابوذر سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ
آپ واعظ کیجئے، نصیحت کیجئے۔ تو جناب ابو ذر نے ایک تحریر لکھ دیا، کہا کہ دیکھو جو سب سے زیادہ عزیز ہے، دوست ہے، تم جو ہے اس پہ ظلم نہ کرو، اس کے ساتھ جو ہے جفا نہ کرو۔ خیر وہ لیا، پڑھا، لیکن سمجھ نہیں پایا۔ اس نے کہا جناب ابو ذر سے ہم نے کہا کہ آپ واعظ کیجئے، نصیحت کیجئے، تینوں نے کہا کہ جو سب سے زیادہ عزیز ہو، دوست ہو، تم جو ہے اس کے ساتھ ظلم نہ کرنا، جفا نہ کرنا۔ ہم تو کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی بہترین سلوک رکھتے ہیں اور ہر ایک سے بہترین انداز سے ملتے ہیں، لہٰذا ہم تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ لہٰذا انہوں نے کیا لکھا، ہم نے کہا نصیحت کیجئے، تو یہ انہوں نے بس کہہ دیا کہ اپنے دوستوں، احباب اور جسے سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو اس پہ ظلم نہ کرنا۔ خیر وہ نہیں سمجھ پایا، جب نہیں سمجھا تو پھر جناب ابو ذر کے پاس دوبارہ آیا، اور آنے کے بعد جناب ابو ذر سے کہا کہ آپ نے یہ کیا لکھ دیا، ہم ہر ایک سے جو ہے بڑے محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو جناب ابو ذر نے کہا کہ نہیں تم سمجھ نہیں پائے ہو، تم جو ہے سمجھ نہیں پائے ہو۔ اور اس کے بعد کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر جو ہے آگ لگ جائے، آگ کہیں لگ جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان جو ہے سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بیوی ہو یا بچے ہوں، کوئی بھی ہو، تو انسان پہلے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اگر گھر میں آگ لگ گئی، جو بھاگتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے خود بھاگتا ہے۔ تو جناب ابو ذر نے کہا کہ دیکھو اگر ایسا مسئلہ ہو جائے کہ آگ لگ جائے تو انسان جو ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے نزدیک جو سب سے زیادہ عزیز ہے شخصیت، وہ جو ہے خود کی ذات ہے، خود کی شخصیت ہے۔ لہٰذا جناب ابو ذر نے کہا کہ دیکھو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ جو ہے جفا نہ کرو، اپنے ساتھ جفا نہ کرو، کہ انسان جو ہے سب سے زیادہ عزیز اور دوست جو رکھتا ہے وہ جو ہے انسان کی خود جو ہے اپنی ذات ہے نا، اپنی جو ہے شخصیت ہے۔ تو بہرحال یہ دنیا جو ہے یہ میدان عمل ہے، اور انسان کو یہ چاہیے کہ اس دنیا میں ہے نا اس طریقے سے زندگی گزارے۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو آنا اور جانا ہے، اور یہ اس دنیا میں دوام نہیں ہے۔ اور جیسا کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے ایک درخت کے مانند ہے، کہ درخت کبھی ہرا بھرا رہتا ہے، کبھی خشک ہو جاتا ہے۔ یا خود جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک سائے سے تعبیر دیا ہے کہ جس طریقے سے انسان جو ہے درخت کے نیچے بیٹھتا ہے تو سایہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر دھوپ آ جاتی، ہو سکتا ہے دھوپ رہے پھر سایہ آ جائے، ہو سکتا ہے سایہ رہے پھر جو ہے دھوپ آ جائے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ جو ہے دنیا ہے، دنیا کو جو ہے دوام نہیں ہے، اس دنیا کو بقا نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ انسان اپنے نفس پہ ظلم نہ کرے، اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس دنیا کے لیے آمادہ کرے کہ جسے ہم اور آپ جو ہے جو دوسری دنیا کو آخرت کہتے ہیں، آخرت کہتے ہیں۔ لہٰذا جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں تو وہ جو ہے اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو جو ہے اس دنیا میں آمادہ کر دیتے ہیں۔ ایک مثال دے دیں جلدی سے کہ مثلا آپ دیکھیں کہ جتنے بھی افراد یہاں موجود ہیں سب کا جو ہے وطن الگ الگ ہے، وطن کہیں اور ہے، لیکن جو ہے یہاں رہتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پہ جو ہے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں، مثلا 8 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، اور اس میں جو ہے رہ رہے ہیں، ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے، مکان ہے، معلوم ہوا کہ اس میں رہ رہے ہیں 8 افراد ہیں، 10 افراد جو ہے رہتے ہیں، چھوٹا سا مکان ہے، لوگ رہ رہے ہیں۔ لیکن جو ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر معلوم کریے تو ان کے وطن میں جو ہے بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے، اب بنوا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، گھر بھی جو ہے وہ بنوا بھی رہے ہیں، اور بہترین گھر ہے، بنگلہ ہے، بہت بڑا گھر ہے۔ تو اب ان سے سوال کریے کہ بھائی آپ یہاں رہتے، اتنا چھوٹا مکان ہے، 10 افراد ہے، اور وہاں تو رہتے نہیں ہیں، سال میں چلے جاتے ہیں، اور اتنا بڑا مکان اور بنگلہ ہے، تو سوال کریے تو یہی کہیں گے کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارا وطن ہے، یعنی ہم جو ہے یہاں پہ ہے لیکن جو ہے اسے وطن شمار نہیں کرتے، وہ ہمارا
وطن ہے نا، وطن ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان یہ سوچ لے کہ اصل گھر جو ہے وہاں ہے نا، یہاں تو بس ایسے چلتے پھرتے اگر یہ شمار کر لے تو پھر جو ہے وہاں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو صاحب تقویٰ اور جو ہے نفس کے تابع سے دور رکھے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وزد کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمت وغضبت وستین یدین بالرحمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ عزیزان وطن، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں جو ہے تفرقہ نہ ہونے پائے۔ آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے متحد نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں جو ہے بہت سے مناظرہ گفتگو اور دیگر گفتگو ہوتا ہے، اگر دیگر چیزوں پہ انسان جتنا زور دیتا ہے، بات بہت دقیق ہے، اگر اتنا جو ہے زور اخوت اور برادری اور اتحاد پہ دے تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کل جو مسلمان کے حالات ہیں بہرحال وہ نہ ہوتے ہیں اگر اتنا ہم جو ہے زور دیتے ایک دوسرے کو ہے نا، اخوت، برادری، محبت، الفت۔ لیکن بہرحال آپ دیکھیں کہ جو دور ہے، جو حالات ہے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو دشمن ہے وہ کس طریقے سے اسلام اور جو ہے ہمارے مقامات مقدسہ کی ہے نا توہین کر رہے ہیں، اور جو افراد ارتداد کی منزل تک ہے نا پہنچ گیا۔ دیکھیں ارتداد کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سخت سزا ہے، مرتد کا سزا بہت سخت ہے، اس کی سزا جو ہے قتل ہے، اور بہرحال قرآن مجید نے بھی کئی آیتوں سے واضح کر دیا کہ سخت اس کی سزا ہے۔ اسی لیے انسان کے لیے یہ ہے کہ بہت جو ہے سوچ اور سمجھ کر ہے نا قدم کو آگے بڑھائے کہ جو اس منزل تک انسان جو ہے پہنچ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں جو اپنے ضمیر کو تھپکا کر سلا دے تو پھر اسے جو ہے جگایا نہیں جا سکتا ہے، اسے جگایا نہیں جا سکتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص جو ہے دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ دے تو پھر جو ہے نہ دنیا اس کے ہاتھ آئے گی اور نہ دین اس کے ہاتھ آئے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو دین کا نہیں ہوگا تو پھر جو ہے جس دین میں پرورش پائی ہو اور پھر جب اس دین کا نہیں ہوا تو اگرچہ وہ الگ مسئلہ ہے کہ دوسری جگہ جو ہے استقبال کیا جائے اور لالچ کی بنا پہ جو ہے وہ اختیار کر لے، لیکن جو ہے پھر یہ جو ہے کسی کے لیے کسی دین کا جو ہے یہ مفید ثابت نہیں ہوگا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ آج کل ہے نا دیکھیں جو حالات ہے، جو دور ہے، جو فکر کا ولغار ہے، تمام چیزیں ہیں نا، قومی حالات یا ملکی حالات، جو بھی حالات ہیں دور ہے، لہٰذا جو ہے اس دور میں، اس حالات میں، اس زمانے میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں ہے نا، ہر وقت جو ہے چوکنا رہے ہے نا۔ وہ زمانہ نہیں ہے نا کہ آنکھ بند کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ چوکنا رہے کہ جو فکر ہے، یہ جو قومی حالات ہے، جو یلغار ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے بہکاوے میں جو ہے ہمارے جو نئی نسل ہے وہ جو ہے ان کے بہکاوے میں آ جائے۔ لہٰذا جو ہے جو حالات ہے تمام حالات پہ دیکھ لیں
کہ یہ جو دور گزر رہا ہے کہ ایسے حالات کی خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت یا دیگر جو ہے اسلام یا مقامات مقدسہ، یہ تمام چیزیں ہیں. لہٰذا جو ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے گہرائی تک جو ہے اس کا تجزیہ کرے، ہے نا، گہرائی تک تجزیہ کرے. یہ ایک جملہ ہے، بہت دقیق جملہ ہے نا، وقت رہے گا تو اس پہ تجزیہ کرے تو انشاءاللہ کسی خطبے میں ذکر کریں گے. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے محفوظ رکھے، کریم حضرت کے نور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله على إمام المسلمين وقائد الغر المهاجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله على سيد نساء العالمين وزة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها على الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان يا سالم الدغيان. اللهم افعل بنا ما نحن وآل بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فذكر ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار علیہ وآلہ معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم جو اولاد ہیں اسے اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جنگ العلین عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما. پروردگار جتنے مسلمان خاص طور سے شیعان حیدر کرار ان کے جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کے تحفظ فرما. کریم ہمارے دینی مدارس کے تحفظ فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.